سے پہلے میرا سوال ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب یہ ہے، جس طریقے سے ریاستی حکومت لاک ڈاؤن لگا رہی ہے جبکہ ان لاک 2 چل رہا ہے، یہ عید کا موقع نزدیک ہے، عید الاضحیٰ کا، تو کیا اس کو سیاسی نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاسی منشا ہے ان کا یہ لاک ڈاؤن لگانے کا؟ جیسے بہار میں پہلے 15 دن کا لاک ڈاؤن لگایا گیا، یو پی سرکار نے جو ہے 2 دن کا سنیچر اور اتوار کا لگایا ہوا ہے، اب مدھیہ پردیش میں بھوپال میں گرہ منتری نے جو ہے 25 تاریخ کو 10 دن کا لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کو کس طریقے سے اور کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو سچائی ہے کہ کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں، کورونا کے کیس برابر بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تو سچائی ہے، لیکن اس میں کوئی سیاسی منشا بھی ضرور موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اقلیتیں پنپیں، اقلیتوں کو آزادی ملے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کو دبا کے رکھا جائے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کو جی حضوری اور غلام بنا کے رکھا جائے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اقلیتیں اور خاص طور سے مسلمان مسجدوں میں جا کے نماز نہ پڑھیں، قربانی نہ کریں، اور اس پہ طرح طرح کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں، جو فرقہ پرست اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں، جو نیتا الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کورونا کی آڑ میں سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور کورونا کی آڑ میں کچھ ایسے فیصلے کرے جا رہے ہیں جو خاص طور سے نفرت کو اجاگر کرتے ہیں، کہ جو دلوں میں نفرت ہے، جو منشا ہے، اس منشا کو کہیں نہ کہیں دل کی بات زبان پہ آ رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہی لوگ چاہیں تو مسلمانوں کو عید کی نماز کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دے سکتے ہیں، اگر یہی لوگ چاہیں تو مسلمانوں کو نیموں کے ساتھ قربانی کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن ان لاک کے زمانے میں لاک ڈاؤن لگانا، اور جبکہ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، تمام چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کہیں پر سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہے، سرکاری جو فنکشن ہو رہے ہیں آپ دیکھیے، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہو رہی، اور جہاں اپنے پروگرام آتے ہیں وہاں نہ کورونا ہے، نہ 144 ہے، نہ وہاں پر بیماری ہے، نہ وہاں پر کوئی پریشانی ہے۔ جب دوسروں کے پروگرام آتے ہیں تو کورونا بھی آ جاتا ہے، 144 بھی آ جاتی ہے، اور مہاماری بھی آ جاتی ہے، اور بہت خطرہ اور بھیانک روپ بھی اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاست ہے، کورونا کے آڑ میں کچھ لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو کورونا کے آڑ میں وہ کر سکتے ہیں، کورونا سے ایسے ہو جائے گا، کورونا سے ایسا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ چاہیں تو مسلمانوں کو نیمت روپ سے نماز کی بھی عید کی اجازت مل سکتی ہے، قربانی کی بھی اجازت مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں چاہے تو اس کو تو پھر کوئی جواب نہیں۔ اب جس طریقے سے 5 اگست کو رام جنم بھومی کا جو ہے رام مندر کی پوجا ہونی ہے، تو کیا وہاں پر بھیڑ نہیں اکٹھا ہوگی، بھیڑ جمع نہیں ہوگی؟ کیا یہ ایک سیاسی کاریہ کرم نہیں ہے، یا اس کو دھارمک کاریہ کرم سے نہیں جوڑا جا سکتا؟ دیکھیے، آپ نے ٹھیک کہا کہ دھارمک کاریہ کرم کے لیے 50 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یو پی کے اندر مسجدوں میں 5 آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہونے چاہیے۔ یو پی کے اندر طرح طرح کی بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں، لیکن 5 اگست کو جو بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، وہ بھی پروگرام، اور اس جیسے بہت سارے پروگرام، جب اپنے پروگرام آتے ہیں تو کوئی نیم نہیں ہے، کوئی کورونا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جب دوسروں کے پروگرام آتے ہیں تو سارے دلیلیں نکل جاتی ہیں، سارے بہانے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال جو سچائی ہے دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی ایک سمے ہے جو گزر جائے گا۔ کورونا کی آڑ میں سیاست ہو رہی ہے، کورونا کے آڑ میں منمانی ہو رہی ہے، کورونا کے آڑ میں کچھ لوگوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور یو پی کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ یو پی کا تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا قانون ہی الگ ہے۔ تو بہرحال اس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے الفاظ سے اپنے دل کی بات بیان کر سکوں۔ ہم جو یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اقلیتوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہے، جو فرقہ پرستوں کی اشتعال انگیزی ہے،
کہیں قربانی کے نام پر، کہیں عید کے نام پر، کہیں کسی اور نام پر ہم ان تمام چیزوں کی بہت ہی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لگاتار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی رمضان کا جب مہینہ چل رہا تھا تب لاک ڈاؤن میں سختی تھی، جب میٹھی عید کا وقت آیا عید الفطر کا تب لاک ڈاؤن میں زیادہ سختی تھی، اب بیچ کے دنوں میں جو ہے ڈھیل دی ہوئی تھی، لیکن اب کی بہت ہی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لگاتار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی رمضان کا جب مہینہ چل رہا تھا تب لاک ڈاؤن میں سختی تھی، جب میٹھی عید کا وقت آیا عید الفطر کا تب لاک ڈاؤن میں زیادہ سختی تھی، اب بیچ کے دنوں میں جو ہے ڈھیل دی ہوئی تھی، لیکن اب جس طریقے سے عید نزدیک آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کے جو جانور تھے وہ دلی نہیں پہنچ پائے، اور ایسے میں کیسے تیاریاں کریں گے لوگ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور بڑی عید کے روپ میں جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ایسے میں کس طریقے سے لوگ تیاری کریں؟ اس تمام معاملے میں ہم نے اپیل کی ہے بھارت کے پردھان منتری جی سے، بھارت کی سرکار سے، بھارت کے ہوم منسٹر سے شری امت شاہ سے ہم نے اپیل کی ہے، پہلے بھی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمان ایک عزت دار شہری کی طرح رہتے ہیں، بھارت میں مسلمانوں کا یوگدان ہے، بھارت میں بہت سارے لوگ ہیں جو پردھان منتری جی پہ وشواس رکھتے ہیں، اور تمام مسلمانوں نے پردھان منتری جی شری نریندر مودی جی کا سواگت کیا ہے۔ آج سے نہیں، 6 سال سے ہم برابر یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی مسلمان کوئی کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہے، جو ہمارے دکھ کو حل کرے، جو ہمارے عوامی جو سمسیائیں ہیں ان کو حل کرے، جو ایمانداری کے ساتھ حکومت چلائے، وہی ہمارا لیڈر ہے، وہی ہمارا نیتا ہے، ہمارا کوئی کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں، بہت بڑا تہوار ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے، سب سے پہلے پہلی اگست کو بروز شنیوار صبح کے ٹائم مسلمان عید کی نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ، بقرہ عید، 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پورے دیش میں جیسے بھی ہو سکے، کہیں کم کہیں زیادہ، نیامت روپ سے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، شرطوں کے ساتھ، جہاں جیسی سویدھا ہو اس کے لیے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی، جماعت سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، نیاموں کے ساتھ، شرطوں کے ساتھ، تاکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر جگہ بند کر دیں۔ کوئی کنٹینمنٹ زون ہے وہاں رہنے دیجئے، جہاں کھلا ہوا ہے، جہاں کیس نہیں ہے، جہاں پر گاؤں دیہاتوں میں کیس نہیں ہے، جہاں جس شہر میں کیس نہیں ہے، ایسی بہت سی جگہ ہیں۔ تو جیسے یو پی کے اندر بھی بہت جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر دور دور تک کوئی کیس نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں پورے دیش کے اندر، بھارت کے اندر، جہاں کورونا کے کیس بہت کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں، الگ الگ طور سے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت بھی ملنی چاہیے، قربانی کے جانور خرید و فروخت کرنے کے لیے سویدھا بھی ملنی چاہیے، جانوروں کے لانے لے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کی بھی سویدھا ہونی چاہیے، اور قربانی کے لیے جانوروں کی جو منڈی ہر سال لگائی جاتی ہے وہ بھی لگنی چاہیے۔ دیکھیے، جو کام اگر کرنا چاہیں سب ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایک شہر ہے، شہر میں اگر کہیں ایک جگہ پر منڈی لگتی ہے، آپ وہاں 10 جگہ لگا دو، آپ وہاں پر ہو سکتا ہے، نیم بدل سکتے ہیں۔ ہم رعایت کے ساتھ، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، ہم سینیٹائزیشن کے ساتھ، ہم پوری احتیاط کے ساتھ بکرا منڈی بھی لگا سکتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر تہوار منایا جا سکتا ہے۔ ہم صرف اپنے دھرم کی بات نہیں کر رہے، جو بھی تہوار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نیتا لوگ اپنے اپنے سارے پروگرام کرتے ہیں، وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی نیم بھی نہیں ہوتے، لیکن دھارمک کاموں میں کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ بڑھتا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم
اپنے ماننی پردھان منتری جی سے کہیں گے کہ مسلمان بھی یہاں کے ناگرک ہیں، یہاں کے شہری ہیں، آپ پر وشواس کرتے ہیں، بھارت کے اندر بھارت کی ایکتا، اکھنڈتا، بھارت کی تجارت، بھارت کا جو کلچر ہے اس کو آگے بڑھانے میں مسلمان کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ مسلمان نے کبھی کوئی دیش دروہی پر نہیں کرا ہے۔ مسلمان پیسفل رہ کے شانتی پوروک طور سے دیش کی سیوا کر رہے ہیں، تو کہیں کہیں مسلمانوں کو عید کی نماز کی، قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کی اجازت ملنی چاہیے۔ اور جہاں تک کورونا کا سوال ہے تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو کورونا کی گائیڈ لائن ہے، جو WHO کی گائیڈ لائن ہے، جو ICMR کی گائیڈ لائن ہے، اس پر پورا عمل کریں، 101% اس پہ عمل کریں۔ ماسک لگائیں، ہاتھ دھوتے رہیں، سینیٹائزیشن کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ عید والے دن بھی جہاں پر مسجدوں میں نماز پڑھی جائے وہاں پر لوگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک لگائیں، اپنی جانماز لے کے آئیں، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی نیم کا النگھن نہ کریں، اور گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں۔ جو ICMR کے جو مشورے ہیں، گائیڈ لائن ہے، اس پہ عمل کریں۔ آج تک مسلمانوں نے عمل کیا ہے، لاک ڈاؤن میں بھی عمل کیا ہے، تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں میں نماز نہ پڑھ پائیں، چانس کی بات ہے، جیسے عید پہ نہیں پڑھ پائے، اگر کچھ لوگ مسجدوں میں نہیں آ سکتے تو پریشان نہ ہوں، وقت بدلے گا، کورونا ختم ہوگا، یہ بھید بھاؤ ختم ہوگا۔ تو جو لوگ مسجدوں میں نماز نہ پڑھ سکیں وہ عید والے دن اپنے گھر میں صبح کو تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 11 دفعہ یا 7 دفعہ تکبیر پڑھیں، 4 رکعت نماز نفل چاشت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عید کی جگہ پر یہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، چونکہ مجبوری ہے، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، چونکہ قانون کا پابندی ہے، قانون کی مجبوری ہے، تو ہم اگر اس طرح بھی نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ کسی بھی قانون کا النگھن نہیں کرنا ہے، نیموں کا پالن کرنا ہے، جو سرکاری گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، ہم سرکار سے اپیل کریں گے اور انتظامیہ سے، جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، اس سے اپیل کریں گے کہ مسلمانوں کو عید منانے میں پوری سویدھا دی جائے۔ اور مسلمانوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ ہر جگہ پر جو افسران ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو پولیس کے لوگ ہیں، ان سے تال میل کر کے، کوآپریشن کر کے اپنے تہوار کو منائیں۔ اور اگر کچھ لوگ اشتعال پھیلانا چاہیں، اگر کچھ لوگ آوازہ کشی کریں، طنزیہ باتیں کریں، مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں، تو اشتعال میں نہ آئیں، بلکہ انتظامیہ کا ساتھ مل کر، پیسفل رہ کر، پرامن رہ کر، صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ حالات کو کنٹرول کریں اور کسی بھی قانون کا النگھن نہ کریں۔ قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی، 613 گرام چاندی یا اس کے برابر قیمت ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ مرد کے اوپر الگ ہے، اگر عورت کے پاس پیسے ہیں ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ اگر بالغ اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں اتنے پیسے ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کہیں پر قربانی نہ کر سکیں تو کسی دوسری جگہ پیسے بھیج کر، ذمہ داری دے کر دوسرے محلے میں یا دوسرے شہر میں قربانی کرا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو قربانی کے اگر 3 دن نکل جائیں اور قربانی نہ کر سکیں تو جتنا قربانی کے پیسے ہوتے ہیں کسی غریب مسلمان آدمی کو دے دیں، صدقہ کر دیں، انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہمارے مذہب میں ہر طرح کا آپشن موجود ہے، آسانیاں موجود ہیں۔ اگر کہیں بہت مجبوری ہے تو دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قربانی کے دن نکلتے ہی صدقہ کریں۔ جب بھی مناسب آدمی ضرورت مند ملے، بہت سارے پریشان لوگ ہیں
جو بیچارے قرض میں ہیں، جو بیچارے بیمار ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے ہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، طلاق شدہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، تو جو غریب لوگ ہیں ان کو قربانی کے پیسے صدقے کے طور سے دے سکتے ہیں جب کہ قربانی کے دن نکل جائیں اور ہم قربانی نہ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے مذہب میں اس طرح کی رعایت ہے۔ قربانی کے پیسے اندازہ کر لیں، مثال کے طور سے 2,000 روپے پر ہیڈ بیٹھ جائے گا بڑے جانور کا، یا 3,000 روپے یا 2,500 روپے پر ہیڈ بیٹھ جائے گا، تو یا تو بڑے جانور میں حصہ لے لیں، یا جیسے بھی قربانی کر سکے کر لیں، لیکن اگر نہ کر سکتے ہوں تو قربانی کے صدقے پیسے کو صدقہ کر دیں، کسی غریب آدمی کی مدد کریں۔ ویسے بھی صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ لہذا ہمیں سب لوگوں کو ایک طرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ جو ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج 1 تاریخ ہے، ذی الحج کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ شروع کے جو 10 دن ہیں بہت برکت والے۔ اگر کوئی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کسی بھی دن اگر روزہ کوئی رکھتا ہے تو 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اگر رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو 1 رات کی عبادت کا ثواب 1 شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور 9 تاریخ ذی الحجہ کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، یعنی 31 جولائی کو جمعے کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے عرفے کے دن، تو اس کا تو بہت ہی ثواب ہے، 1 سال کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگلے 1 سال تک برکت ملتی ہے۔ تو یہ بہت ہی پاک مبارک دن ہے۔ دعا کریں، قربانی جو کر سکتے ہیں وہ قربانی کریں، جو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ گھر میں 4 رکعت پڑھ لیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جو نماز پڑھیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، وہ بھی دھیان رکھیں۔ ایک تو جو گائیڈ لائن ہے اس پہ پورا عمل کریں۔ ایک چیز اس میں یہ جاننا چاہوں گا، جو قربانی ہے، قربانی کے کرنے اس کے بیچ میں کن چیزوں کا احتیاط رکھیں؟ جیسے قربانی کا جو جانور ہے اس کا جو خون ہے وہ کیا نالی میں بہانا چاہیے، اور جو اس کی پیٹ کی جو آنت اوجڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ لوگ پھینک دیتے ہیں گٹھلیاں بنا کر، تو اس میں احتیاط کیا برتیں قربانی کے دیکھیے، جانور کی قربانی میں؟ جو ہائیجین کے اصول ہیں ان پر عمل ہو۔ میں نے کہا نا کہ علاقے کے لوگوں سے، علاقے کے افسروں سے، انتظامیہ سے، MCD کے لوگوں سے تعاون کر کے، ایک تو یہ کہ قربانی کرنی چاہیے کسی ایک ایسی جگہ پر جو مناسب جگہ ہو، کہیں فارم ہاؤس ہے، کہیں کمیلہ ہے، کہیں بڑا میدان ہے، کہیں الگ جگہ ہے، بیچ میں راستے میں عوامی جگہ پر سب لوگوں کے سامنے راستے میں کہیں بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا بھی اصول ہوتا ہے جس سے لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی گھر میں کر رہا ہے تو وہ کس چیز کا احتیاط رکھے؟ اور گھر میں بھی اگر کریں تو ہائیجین کے اصولوں کی پابندی کریں، اور جو اس کا فضلہ ہوتا ہے قربانی کا اس کو سلیقے سے ٹھکانے لگوائیں۔ MCD والوں سے، جو کوڑا اٹھانے والے ہیں ان لوگوں سے بات کر کے جو پورا طریقے سے کام کریں، ذمہ داری سے کام کریں۔ یہ نہیں کہ گھر کے باہر ڈال دیا، کسی نے کہیں پھینک دیا، کہیں کتے نوچ رہے ہیں، کہیں بلیاں نوچ رہی ہیں، کہیں پھیل رہا ہے، کہیں بدبو پھیل رہی ہے، کہیں بے ادبی ہو رہی ہے، کہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں، جہاں پورے طریقے سے آپ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ قربانی بے شک ثواب کا کام ہے، لیکن قربانی کو مصیبت نہ بنائیں۔ قربانی کو نہ ہمارے لیے مصیبت بنے، نہ دوسروں کے لیے مصیبت بنے، اور اس کے لیے ہمیں برابر دھیان رکھنا چاہیے۔ اور مسجدوں میں بھی جو لوگ جائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، دور نہ جائیں، زیادہ بازاروں میں نہ گھومیں۔ کورونا وائرس بیماری خطرناک پھیل رہی ہے۔ جن مسجدوں میں سویدھا ہے وہاں پر مسجدوں میں جائیں، جہاں نماز اپنی لے کے جائیں، ماسک لگا کے جائیں۔ وہاں نماز بھی امام صاحب چھوٹی پڑھائیں گے، چھوٹا خطبہ پڑھیں گے۔ ہم نے بھی مسجد فتح پوری میں 7:15 بجے نماز رکھی ہے، صبح 7:15 بجے،
اور چھوٹی نماز ہوگی، چھوٹا خطبہ ہوگا۔ ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں نماز پڑھو، اپنے اپنے علاقوں میں نماز پڑھو، ادھر ادھر نہ گھومو، گلے نہیں ملو، مسافہ نہ کرو، جو گائیڈ لائن ہے ان پہ عمل کرو اور شان سے عید مناؤ، کبھی بھی قانون کا النگھن نہ ہو، وائلیشن نہ ہو، اور اپنے جو برادران وطن ہیں ان کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہوئے، ان کو اپنے تہوار میں شریک کرتے ہوئے بہت سلیقے کے ساتھ اپنا تہوار منائیے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہی ہماری شریعت کا حکم ہے۔